کبھی سوچا ہے کہ ہم جو زبان بولتے ہیں وہ صرف بات کرنے کا ایک ذریعہ نہیں بلکہ شاید وہ ہماری حقیقت کو ہی بناتی ہو؟ مطلب، کیا یہ ممکن ہے کہ الگ الگ زبانیں بولنے والے لوگ ایک ہی دنیا کو بالکل مختلف طریقوں سے دیکھتے ہوں؟ یہی وہ حیران کن سوال ہے جس کی گہرائی میں ہم آج اتریں گے۔ اس سفر میں ہم سب سے پہلے تو یہی دیکھیں گے کہ کیا زبان سچ میں حقیقت پر اثر کرتی ہے، پھر یہ جانیں گے کہ یہ خیال آیا کہاں سے، اس کے بعد سپیر اور وارف کے نظریات کو سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ ان پر کیا بحث ہوئی، اور آخر میں یہ سمجھیں گے کہ یہ سب جاننا آج بھی ہمارے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے بنیادی سوال، کیا زبان حقیقت کو تشکیل دیتی ہے؟ یہی وہ مرکزی خیال ہے جسے لسانیات میں سیپر-وارف ہائپوتھیسس یا لنگوسٹک ریلیٹیوٹی کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، کیا ہو اگر حقیقت خود ہمارے الفاظ کی وجہ سے مختلف نظر آئے؟ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر زبان اپنے ساتھ ایک پوری کی پوری الگ دنیا لے کر آتی ہے۔ یہی وہ خیال ہے جو اس ساری بحث کی جڑ ہے۔ اچھا، حالانکہ اس نظریے کا نام سپیر اور وارف کے ساتھ جڑا ہے، لیکن یہ خیال کہ زبان ہماری سوچ پر اثر ڈالتی ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اس کی جڑیں کافی پرانی ہیں۔ چلیں ذرا اس کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 18ویں صدی کے جرمن مفکرین سے، جنہوں نے پہلی بار یہ کہا کہ زبان دنیا کو دیکھنے کا ایک فریم ورک دیتی ہے۔ پھر 20ویں صدی کے شروع میں ایڈورڈ سیپیر آئے، انہوں نے اس خیال کو جدید لسانیات کا حصہ بنایا، اور پھر انہی کے ایک شاگرد بینجامن لی وارف اس نظریے کو ایک بالکل نئی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انتہا پسند سطح پر لے گئے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایڈورڈ سیپر کی، جنہوں نے اس نظریے کا ایک معتدل، ایک نرم ورژن پیش کیا، جسے ویک ورژن بھی کہا جاتا ہے۔ سپیر کا ماننا تھا کہ زبان ہماری سوچ پر گہرا اثر ڈالتی ہے، لیکن اسے پوری طرح کنٹرول نہیں کرتی۔ اس کو ایسے سمجھے جیسے ایک رنگین اینک ہو، دنیا تو وہی رہتی ہے، لیکن ہر زبان اسے ایک الگ، ایک منفرد رنگ میں دکھاتی ہے۔ تو سپائر کے لیے سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ زبان اور ثقافت ایک دوسرے سے گہرائی میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہماری زبان ہماری سوچنے کی عادتیں بناتی ہے، اور یہی عادتیں ہماری ثقافت کی پہچان ہوتی ہیں۔ اور اب کہانی میں آتے ہیں بینجامن لی وارف۔ یہ سیپیر کے شاگرد تھے، لیکن انہوں نے اپنے استاد کے خیال کو بہت بہت آگے بڑھا دیا۔ ان کے نظریے کو اسٹرانگ ورژن کہا جاتا ہے۔ یہاں ان دونوں کے نظریات کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ جہاں سیپر کہتے ہیں کہ زبان ایک اینک کی طرح ہے جو ہماری سوچ کی رہنمائی کرتی ہے، وہیں وارف کا دعویٰ تھا کہ نہیں، زبان ایک قید خانے کی طرح ہے جو ہماری سوچ کی حدیں طے کرتی ہے، اور ہم ان حدوں سے باہر سوچ ہی نہیں سکتے۔ ایک کہتا ہے اثر ہے، دوسرا کہتا ہے کہ زبان ہی سب کچھ طے کرتی ہے۔ وارف نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک بڑی دلچسپ مثال دی، شمالی امریکہ کی ہوپی زبان کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، یورپی زبانوں میں وقت کو ٹکڑوں میں بانٹا جاتا ہے، جیسے ماضی، حال اور مستقبل، لیکن ہوپی زبان میں وقت کا ایسا کوئی تصور ہی نہیں، وہاں وقت ایک مسلسل بہاؤ کی طرح ہے۔ اس سے وارف نے یہ نتیجہ نکالا کہ زبان وقت جیسے بنیادی تصور کو بھی بدل سکتی ہے۔ تو وارف کے مطابق زبان صرف حقیقت کو بیان نہیں کرتی، وہ اسے ترتیب دیتی ہے، اس کی ساخت بناتی ہے۔ گویا ہماری زبان ہی ہماری دنیا کی معمار ہے۔ اب یہ ایک بہت ہی انقلابی اور متنازع خیال تھا۔ ظاہر ہے، وارف کے اتنے بڑے دعوے میں ماہرین کے درمیان ایک بہت لمبی بحث چھیڑ دی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نظریے پر تنقید کیا ہوئی اور وقت کے ساتھ اس میں کیا تبدیلیاں آئیں۔ زیادہ تر ماہرین کا کہنا تھا کہ وارف بہت زیادہ انتہا پسندی پر چلے گئے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ اگر ہم سب اپنی زبان کے قیدی ہوتے تو پھر ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کیسے ممکن ہوتا؟ تحقیق نے بھی یہی دکھایا کہ ہاں، زبان کا اثر تو ہے، لیکن یہ کوئی لوہے کی دیوار نہیں جسے توڑا نہ جا سکے۔ تو اس ساری بحث کے بعد آج ماہرین اس نظریے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے آخر اہم کیوں ہیں؟ آج کل زیادہ تر ماہرین ایک درمیانی راستے پر متفق ہیں۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ زبان ہماری یادداشت، ہمارے ادراک اور ہمارے سوچنے کے انداز پر گہرا اثر ڈالتی ہے، لیکن یہ ہمارے ذہنوں کو قید نہیں کرتی۔ یعنی سپیر کا نظریہ وارف کے انتہا پسند نظریے کے مقابلے میں زیادہ درست مانا جاتا ہے۔ اس ساری گفتگو کا اصل سبق یہ ہے کہ نئی زبانیں سیکھنا صرف نئے الفاظ کا ذخیرہ جمع کرنا نہیں ہے،
یہ دراصل ہمیں دنیا کو بالکل نئے زاویوں سے دیکھنے کا موقع دیتا ہے اور مختلف ثقافتوں کو گہرائی سے سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے ذہنوں میں رہ جاتا ہے کہ جب ہم کوئی نئی زبان سیکھتے ہیں تو کیا ہم صرف کچھ نئے الفاظ سیکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم ایک پوری کی پوری نئی دنیا دریافت کر رہے ہوتے ہیں؟